ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بھارتی فوجیوں نے آج ضلع ڈوڈا میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اس سے پہلے اسی علاقے میں ایک حملے کے دوران ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا تھا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں بھارتی فوج نے 18 گھنٹے طویل محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی کے دوران سامان کی توڑ پھوڑ کی اور خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں مقامی لوگوں کو گھروں سے باہر نکال کر کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور کیا۔ دریاسنا بھارتی فوج نے ضلع پلوامہ کے علاقے لاسی پورہ میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی ہے۔ جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم نے جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند تمام حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو عید الفطر سے قبل رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ قابض حکام تحریک آزادی کو دبانے کے لیے جتنا چاہے ظلم کر لیں، اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قابض انتظامیہ بھارت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا رہی ہے۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے وائس چیئرمین مشتاق الاسلام نے انسانی حقوق کے علمبردار اور فورم کے چیئرمین محمد احسن انتو پر چوتھی بار کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کو لاگو کرنے پر قابض حکام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کٹھ پتلی انتظامیہ کے حکم پر چلنے والی بھارتی عدلیہ انسانی حقوق کے کارکن کو انصاف دینے میں ناکام رہی ہے۔ یاد رہے کہ محمد احسن انتو 5 اگست 2019 سے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار ہیں۔ بھارتی شہر دہرادون میں جے بھگوان انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی انتظامیہ نے سری نگر کی رہائشی بی ٹیک کی طالبہ کو اس کی مبینہ سوشل میڈیا پوسٹوں کی وجہ سے کالج سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت کے مظالم از خود گواہی دے رہے ہیں کہ کشمیر پر اس کا جابرانہ تسلط ہے، جسے بچانے کے لیے وہ تمام تر انسانی، اخلاقی اور قانونی ضابطوں کو بالائے طاق رکھ کر کشمیریوں کا قتل عام کر رہا، یہاں تک کہ کنٹرول لائن کے پار آزاد کشمیر کی بستیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر شاہد آفریدی نے امدادی سامان کے ساتھ ان بستیوں کا دورہ کیا اور اس موقع پر مقامی لوگوں سے مخاطب ہو کر کشمیریوں کی استقامت، پاکستان کی ان کے تئیں وابستگی اور کورونا سے خطرناک مودی وائرس پر بات کرتے ہوئے کہا، یہ جو ایک بہت بڑی بیماری اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس سے بڑی بیماری مودی کے دل و دماغ میں ہے۔ ہمارے کشمیری بھائی بہنیں بزرگ ان کے ساتھ جو اتنے عرصے سے ظلم کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کو اس دنیا میں بھی جواب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ بڑا دلیر بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہے ڈرپوک آدمی۔ ایک چھوٹے سے کشمیر کے لیے 7 لاکھ کی فوج جمع کرتی ہے، جبکہ ہماری پوری پاکستان کی فوج 7 لاکھ کی ہے۔ مودی کو یہ نہیں پتا کہ ہماری 7 لاکھ فوج کے پیچھے 22-23 کروڑ کی فوج کھڑی ہوئی۔ ہم نے تو ان کے چوزوں کو ہوا میں مار کے چائے پلا کے واپس بھجوایا عزت کے ساتھ۔ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم امن پسند قوم ہے، ہم پیار محبت کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر پیار محبت سے بات کرو گے تب۔ پاکستان اور کشمیری یکجان دو قالب ہیں۔ 73 سالہ بھارتی جبر و مکر ان کو دور نہیں کر سکا۔ مودی کا جنون تو انہیں 73 سالہ ناکامیوں کا مظہر ہے۔